باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبید اجازت دیتے ایک صلوات سرکار حسین کی ذات پہ بلند محمد ہے اجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے ساتھ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں اور جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا سے عزیز شان صاحب کو مالک زندگی والا بیٹا عطا فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں ذکر کے صدقہ میں مولا صحت عطا فرمائے جتنے عزادار بے روزگار ہیں اس معاشی بدحالی کے زمانے میں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں آپ سمیت مالک سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے امام زمان کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے پیر مسلم شاہ صاحب کا حکم تھا وہ تعمیل ہو گئی آپ کی زیارت ہو گئی نواب صاحب کے جتنے فرزندان بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہو گئی آپ مومنین کی زیارت ہو گئی نوکری ہو گئی حاضری ہو گئی ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارنا پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے ایک بات کرنے کو چند چہرے ایسے ہیں کہ یقین ہے کہ وہ خریدار ہوں گے اللہ کرے سارے ہوں وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے داد ملے یا نہ ملے لیکن بات بڑی مزیدار ہے قرآن الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا دیباچہ ہے دیباچہ میں سمجھاتا ہوں بچوں کو مثلاً 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے تو جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہ دیباچہ ہوتا ہے کیا مطلب کہ جو 1000 صفحے میں ہے وہ ایک صفحے میں ہے سبحان اللہ دل لگ گیا آپ کے ساتھ مولا آپ کو سلامت آپ بھی تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہے تھے بچے جوان کرتے تو وہ تو دیباچہ ہے سورت جو ہے نا قرآن الف لام میم سے اللہ نے شروع کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو یاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اتنا ہی کافی ہے اللہ کہتے ہیں الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ شک نہیں شک خود عربی کا لفظ ہے تو اللہ یہاں لفظ شک بھی استعمال کر سکتا تھا ریب لگایا چونکہ شک اسے کہتے ہیں جو زبان سے نکل جائے ریب وہ ہوتا ہے جو بندے کے دل کو کھا جائے اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں کرتی کیا ہے یہ کتاب ھدی للمتقین پتہ نہیں آپ چپ کر گئے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے اب بچوں جو ہیں ہی متقین پھر کوئی تو ہدایت کی انہیں بھی ضرورت ہے واہ 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 1 2 3 4 یہ پوری پٹی چوپ ہے پتہ نہیں یہ علاقہ علیحدہ ہوگا یہ علیحدہ ہوگا یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یار اللہ کہتے ہیں یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے اب پہنچو تو میں آپ کو داد دوں گا مالک متقین کسے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تو متقی کا اور نقشہ اور تصور ہے تو ہی کوئی نشانی بتا متقین کی ڈھیر ساری نشانیاں بتاتی ہیں اللہ نے بتائی ہیں میں ایک ہی بتا سکتا ہوں وقت اتنا ہے اللہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب جو کسی غیب کو مانتا ہو پہنچ گئے وہ بندے جنہیں میں پہنچانا چاہتا تھا جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ خریدار نکل ہے او بیٹا او سامنے والا بچہ ذرا سیٹ بدل ایڈا کیا مطلب ہے یہ ادھر دیکھ نہ ہاتھ اٹھاتا سیٹ بدل میرا پتر
وقار بھائی، جو کسی غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ متقی ہے، اسے یہ ہدایت دیتی ہے کتاب، یہ جو الف لام میم ہے۔ دور ہو گئے ہو علم سے، اس لیے ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بس وہ باتیں تو یاد ہیں جس پر داد بھی مل جاتی ہے۔ تمہارے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مجھے تو یاد ہے۔ سر مارو یا اٹھ کے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، کچھ نہ کرو تو چلو سن تو رہے ہو نا سارے۔ میں تو سرخرو ہو جاؤں گا 12ویں کی بارگاہ میں کہ میں نے تو پہنچایا تھا پیغام، آگے کسی کی مرضی کو خریدار نکلے یا نہ نکلے۔ علی منت والا پیر ہی نہیں، علی نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، نہ قبلہ کوئی ایلچی بھیجا تھا کہ مجھے ضرور مانو، جب تک تم مانو گے نہیں میں مانا ہی نہیں جاؤں گا، میں علی ہی نہیں بنوں گا۔ علی کو میری کیا ضرورت ہے؟ نطفے کی پیداوار کو علی کو کیا ضرورت ہے تیری میری؟ تیرے حسن مولا فرماتے ہیں پوری کائنات میرے بابا کو چھوڑ دے نا ماننا تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں۔ یہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھوں کا خریدار بن گیا ہے میرا مرشد۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو کوشش فرماؤ حیدری۔ کیا شام کے وقت اچھے خریدار مل گئے جو کیمرے کے پیچھے آپ کے ایمان پر بھروسہ دی۔ اب یہ والے برادران بھی جاگ گئے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، اب جاگ گئے ہو تو چھوڑنا نہیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ جو مکمل کتاب ہے یہ 3 حرف، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، لفظ بھی نہیں ہے۔ 2 حرف ملیں تو ایک لفظ بنتا ہے، یہ حرف ہیں۔ الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال، یہ 28 حروف ہیں۔ ان پر جلدوں کتابیں لکھی ہیں میرے مذہب کے علماء نے کہ الف کیا ہے، بے کیا ہے، تے کیا ہے، سے کیا ہے۔ ہمیں تو الف انار والی کا پتہ ہے نا، لیکن یہ الف انار والی نہیں ہے۔ حیدری آج یہ انار والا نہیں، باجی والا جو پہنچ گئے، کیا بات ہے۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے نا وہ ایک حرف کی ہے۔ آپ کو بابا جی میں پڑھتا ہوں آیت، نون، یہ پوری آیت ہے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ کہتے ہیں نون کی قسم، قلم کی قسم اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم۔ کیا ضرورت ہے یہاں زور لگانے کی جہاں مجمع خریدار نکلا؟ یہ آپ کی محنت ہے سر کہ اتنا شعور آ گیا ہے۔ ہاتھ چاہو جوان بولو حیدری۔ ادھر والے بھی چپ کر گئے ہو، جوان بیٹھے ہو، بزرگ نہ بھی بولے تو خیر ہوتی ہے، جوان کوشش کیا کرو۔ یہ ایک حرف کی آیت ہے۔ قلم خود مخلوق ہے، قلم کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تبدیلی آ جائے گی، اچھی بات ہے، آ جائے گی۔ جو جہاں پر تم ہو تم آ جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ ہاں قلم خود ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے قلم کو حکم دیا، یا قلم اکتب، اے قلم لکھ۔ آگے قلم بولا، یا رب مکتب، پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ کہتے ہیں اکتب ربوبیتی، سب سے پہلے میری ربوبیت لکھ، اس کے بعد میرے رسول محبوب کی رسالت لکھ، پھر میرے علی کی ولایت لکھ۔ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ کا حوصلہ ہے، قسم سے آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ اگلے محلے میں یا بیٹھا نہ کرو تو یا پھر سننے کا فن سیکھو، ورنہ سیٹیں بدلا کرو، ہمیں تنگ کرتے ہو، آپ کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ نخرے سے جو بندہ مجلس سنے وہ گلی میں بھی آواز آ رہی ہے، وہاں نخرہ اچھا لگتا ہے، یہاں حسین کے گھر میں نہیں۔ یہاں نوکر بن کے بیٹھنا پڑے گا، یہاں سردار بن کے بیٹھو گے تو جو چھوٹی موٹی سرداری ہے یہ بھی چلی جائے گی، چونکہ حسین خود کائنات کا بہت بڑا سردار ہے، اسے سردار وارے میں نہیں آتا، نوکری کی جگہ مل جاتی ہے، تو کبھی نوکر بن کے بھی سن لیا کر، اپنے بنگلے پھول بھی جایا کر کبھی حسین کے نام پر، کبھی اپنے اندر کی انا ایگو کو ختم بھی کر دیا کر۔ قلم نے کہا مالک کیا لکھو؟ اللہ کہتے ہیں میری ربوبیت لکھ۔
میرے محبوب کی رسالت لکھ، میرے علی کی ولایت لکھ، آگے حسن کی امامت لکھ، اس کے بعد حسین کی امامت لکھ، ممبر پہ اس غال غلاف کی قسم، شبیہ قبر حسین کی قسم، آل محمد کے پاک ذکر کی قسم، اللہ سے لے کر قائم تک سارے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، پورا پنڈال نہیں پوری شیعت جہاں سن رہی ہے وہ ساری واہ واہ کرے، حق مودت حسین نہ مجھ سے ادا ہو سکے گا نہ جناب سے ہو پائے گا۔ جب قلم نے مولا حسین کی امامت لکھی تو آگے قلم نے خود اللہ سے بھی پوچھے بغیر دشمن حسین پر لعنت لکھی۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو شام کے ٹائم پھیلا ہے آل محمد کی بارگاہ میں، جس کی چھت پہ راضی کا علامہ ہے، تھوڑا اونچا بولے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ ان بولتی ہوئی زبانوں کی کیا بات ہے؟ آپ کے عقیدے کی کیا بات ہے؟ آپ کے مولا کی کیا بات ہے؟ آپ کے مذہب کی کیا بات ہے؟ آپ کے کیا کہنے؟ سر آپ کے کیا کہنے؟ آ جاؤ رانا صاحب، آ جاؤ، آ جاؤ۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ 22 نومبر حاضری دے رہے ہیں جب کا گھر ہے اپنا، اسی میرے بزرگاں دی اولاد ہو یار، تھوڑے نال کھڑی خوش بیٹھے ہو نا بھائی جان، بس کرا رہے ہو نا سرکار۔ تو جس طرح نون پوری آیت ہے تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، پتہ نہیں کس نے مجھے ہتھوڑا مارا کہ یہ شروع ہو گئی بات، ورنہ شام کے ٹائم یہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ یہ آپ کا مقدر ہے، آپ میرا نصیب، لفظ آپ کا مقدر۔ پوچھا گیا زمانے سے کیا ہے یہ الف لام میم؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، مکمل ایک کتاب ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ ڈنڈی ہے، یہ دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ، یہ اللہ کی عدالت پہ حرف آ رہا ہے کہ قرآن اس نے بھیجا میری ہدایت کے لیے اور علم اپنے پاس رکھ لیا۔ تو علم بھی تو اس نے میرے لیے نازل کیا ہے، چونکہ قرآن اسے سمجھ میں نہیں آتا جسے وارث قرآن کے خبر نہیں، جسے وارث قرآن کا پتہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے وارث بھیجے ہیں جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ اس دن بھی پرسوں ترسوں کہا تھا تو آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے چھٹے امام ہیں ان پر دونوں مذہب کے مفسر متفق ہیں، اہل سنت بھی شیعہ بھی۔ اسی تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا 100 ہے او جعفر، کس کو جملہ سنا رہے، 140 تفسیریں کی ہیں اسی الف لام میم کی، تیرے اور میرے صادق امام نے 140۔ چونکہ قرآن کے ہر حرف پر 70 ظاہری پردے ہیں، 70 باطنی پردے ہیں، تو 140 پردے ہیں، تو 140 تفسیریں معصوم کر سکتا ہے، ہماری رسائی نہیں۔ میں جہاں تک میں پہنچا میں آپ کو وہی 5 7 10 15 تک میں پہنچا ہوں، باقی دعا کرو تو پہنچیں گے۔ ان میں سے ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ تیرے صادق مولا سے ہے قیمت ملے گی جی۔ تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا کیا ہے الف لام میم جو مکمل کتاب اللہ فرما رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کے عدد نکالو، الف لام میم کے عدد نکالو، وہ جس کے ساتھ عدد مل جائیں سمجھو اللہ انہی کی بات کر رہا ہے۔ نکالیں عدد، گننے آپ نے ہیں، گنواؤں گا میں۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 30 اور 40 70، الف کا 1 71 عدد بنے۔ پتہ نہیں کون اٹھے گا، کون بیٹھا رہے گا، کون ہاتھ اٹھائے گا۔ زمین سے نہ اٹھنا، ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تیرا صادق مولا کہتے اللہ کہہ رہا ہے حسین کے 71 صحابی پوری کتاب ہے۔ واہ 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 واہ، جنہیں خریدنے کا ڈھنگ ہے خرید لو، زندگی کا خبر نہیں ہے۔ جو لنگر حسین دا کردہ ہے ہاتھ اچھے حیدری، نوکر ہو گیا جی، بڑے بھراؤ کسی میرے بچوں، حیدری ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو یا تھوڑے تھوڑے، مہربانی کرو جو جوان بیٹھے ہو۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مسکراتوں پڑھو حسین کے نام پر، بندہ ہاتھ چاہے نہ چاہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
آپ کی کیا بات ہے؟ میرے بتانے والے ان سرداروں کی کیا بات ہے جو ہمیں سمجھا گئے کلام الہی؟ اللہ کا کلام کون سمجھائے جی؟ اللہ کا کلام وہی سمجھا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہو۔ بشر کی کیا طاقت؟ یہ 71 جو حسین کے صحابی ہیں جنہیں جناب کی تک کی نہیں پڑی جو داد نہیں دے رہے ہو، شہدائے کربلا پر گفتگو کریں تو آپ ہمیں پتھر ماریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عام شہیدوں جیسے شہید نہیں، یہ انتخاب حسین ہے۔ نہ ڈنڈی نہیں مارنی، بالکل نہیں مارنی، یا بولنا نہیں تو یا پھر ہاتھ نہیں اٹھانا، یا چپ کر کے سارے سنتے رہو۔ یہ حسین نے زمین پہ آ کے نہیں چنے، وہاں سے چن کے آیا ہے۔ ہائے 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 جو پہنچ گئے ہو۔ یہ جو خط لکھ لکھ کے حسین نے بلایا ہے، یہ اس لیے بلایا تھا کہ بھی پہنچو تمہارا معاہدے میں نام ہے۔ ایک لفظ یہاں تک آیا ہوا میں آپ کو سنا نہیں سکتا چونکہ آپ کے ابھی تک چہرے ہی ویسے نہیں بنے۔ لفظ پہاڑ کیا عرش سے بھاری ہے، ان 71 کے بارے میں پہاڑ نہیں عرش سے وزنی ہے۔ یہ انتخاب حسین، ایک ایک حرف حسین نے کربلا کا اللہ کو عہد میثاق میں لکھوایا تھا، ایک ایک حرف، ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا، شہید کا وطن لکھوایا تھا، وہ کربلا میں کتنے سن سال مہینوں کا ہوگا یہ لکھوایا تھا۔ ہاں سب کچھ لکھوا کے، اگر یہاں کنٹرول کرو تو جملہ کہوں، مصائب کی طرف جاؤ گے تو میری مجبوری بن جائے گی جملہ مصائب کا پڑھنا۔ لکھواتا آیا حسین، لکھواتا آیا، لکھواتا آیا ہے، لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں، آخر میں حسین نے اللہ سے کہا مالک کہو اپنے کاتب تقدیر سے کہ اب لکھے عباس ابن علی۔ ہاتھ اٹھاؤ، غازی کے نوکر بیٹھے ہو، آپ کی تو گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے نوکر غازی دے، تو غازی دے نوکران دے ہاتھ تھلے رہے جان تو فائدہ غازی کو ماننے کا۔ آخر میں اللہ سے کہا حسین نے کہ لکھے، کاتب تقدیر سے کہو لکھے عباس ابن علی۔ عباس کا نام آیا، کاتب کا قلم رکا، مولا کی قسم سرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے، حوروں کی نبضیں رکیں، ملائکہ کی سانسیں اٹکیں، انبیاء چپ کر گئے۔ واہ 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 واہ، مل گئے مجھے خریدار۔ کچھ لمحات کے توقف اور وقفے کے بعد حسین نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک جی حسین کیوں نہیں لکھتا کاتب میرے بھائی عباس کا نام؟ مولا مدد کرنا کہ یہ مصائب کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کہتا ہے حسین عباس بھی کربلا میں لڑے گا؟ واہ 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 واہ، جو دو چار نکلے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ہاں مالک کیوں نہیں لڑے گا میرا بھائی عباس کربلا میں؟ اللہ کہتا ہے اگر عباس کربلا میں لڑا تو پھر تیرا میرا معاہدہ ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کو بھی واہ واہ کر رہا ہوں۔ اگر عباس کربلا میں لڑا، ہاتھ نیچے نہیں کرنے جو جوان اٹھا چکے ہو آپ کو غازی خیرات نہ دے مذاق نہیں چھوڑ دو۔ اگر عباس کربلا میں لڑا تو پھر تیرا میرا معاہدہ ہی نہیں۔ حسین کہتے ہیں مالک کیوں؟ اللہ کہتے ہیں حسین تو 9 لاکھ بندوں کی بات کرتا ہے کہ 9 لاکھ بندے کربلا میں ہوں گے۔ ہاں مالک، اللہ کہتے ہیں 9 لاکھ بندے نہیں، 9 لاکھ دنیا کے بندے میں غازی کے سامنے لے آؤں، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت ہے اور دنیا علی کے سامنے ٹھہر نہیں سکی، غازی کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت۔ آپ کو واہ واہ ہے جو غازی کے نام پر سلام کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کو واہ واہ ہے جو غازی کے اللہ اکبر۔ دعا کرنا بھائی جان، برا ہے میرا، آپ کو کیا کہیں؟ اللہ اکبر، سمٹ گیا ہوں، جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے۔ واہ 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 واہ، کس معیار پہ مجلس چلی گئی، اتنا میں نے سوچا نہ تھا جتنا برکت جناب سیدہ نے نازل فرمائی ہے۔ اٹھ کے داد دینا برکت کی بات نہیں کر رہا، روحانیت کی برکت کر رہا ہوں۔ اب اگر
احسان فرماؤ، ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ ویڈیو کیمرے کے سامنے، الہ آمین، اگر مدد فرماؤ، یہ جو آپ کا یہ سمندر ہے اس میں بند باندھ لو، ایک لفظ کے لیے اگلا منزل آسان ہو جائے گی میرے لیے۔ حسین کہتے ہیں مالک پھر کیا کریں، پھر کیا کریں، عباس کا نام تو ہے معاہدے میں، تو پھر کیا کریں، اب کنٹرول کر لینا، بس لفظ سے میں گزر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے پھر لکھ دے کہ عباس بازو کٹوائے کربلا کے میدان میں۔ حسین چپ کر گئے، غازی کی روح آئی، حسین کے قدم چوم کر غازی کہتا ہے مالک کہے اب اللہ سے کٹواؤں گا میں بازو، لیکن اللہ مجھے بازو قلم کروانے کا اجر کیا دے گا؟ اس وقت بے زبان کی آواز ہے، حسین اگر عباس کربلا میں بازو قلم کروائے گا تو میں اللہ 2 اجر دوں گا۔ کون سے؟ اللہ کہتا ہے پہلا اجر تو یہ دوں گا کہ پوری دنیا میں اتنی میرے نام کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے۔ ہاتھ یہی پہ جملہ بھی سنتے جاؤ، چپ چپ چپ، حیدری، ہاتھ یہ رکھنا یہ رکھنا یہ رکھنا۔ اللہ کہتا ہے پہلا اجر، اب نہیں بولو گے تو میں شکایت لگوں گا غازی کو۔ اللہ کہتا ہے دوسرا اجر یہ دوں گا کہ بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا یہ دوں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام آپ کی حوائج مستجاب فرمائے، باب الحوائج ہے میرا مرشد عباس علیہ السلام۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، ہاتھ اونچے، حیدری۔ سارے بول پڑو، یا عباس، مدد۔ آپ کو واہ ہے کہ حضرت عباس کے نوکروں کو واہ ہے کہ ادھر والے بھی خوش بیٹھے ہو، اتنا تو بول پڑو یار، جو جوان بیٹھے ہو ادھر سے ہاتھ ہٹا بھی لو، غازی کے نوکر ہو سارے یار، یہ پاگل تھوڑے ہیں جو اٹھ کے داد دے رہے ہیں۔ ہاں حضرت عباس کی معرفت ہی نہیں بندے کو، نہیں ہے کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام مجہول القدر ذات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عباس کی عزت کتنی ہے۔ لوگ صرف عباس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ عباس علی کا بیٹا ہے، حسنین کا بھائی ہے، رشتوں کی وجہ سے عباس کی عزت نہیں ہے، عباس کی عزت اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ ایک جملہ کہوں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر میں زیادہ دیکھ رہا ہوں جو کہ ادھر داد نہیں مل رہی، پتہ نہیں کون بندہ بیٹھا ہے جو برکت نہیں ڈالنے دے رہا۔ ہر بندہ اپنی جھولی پھیلائے، نوکر بن کے بیٹھا کرو غازی کے، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے حضرت عباس۔ یہ علم جو چھت پہ لگایا ہے یہ کوئی نشانی نہیں، یہ غازی حاضر کھڑا ہے۔ ہوا بند بھی ہو تو عباس کا علم کا پھریرا پھر بھی ہل رہا ہوتا ہے، پھر کوئی معجزہ تو ہے نا۔ عباس کی عزت اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے نواب صاحب مولا زندگی درجات مزید بلند فرمائے، اتنا بڑا جملہ ہے، ان کی درجات بلندی کے لیے، آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیا عظمت ہے حسین کی ماں کی، میں بتاتا ہوں، پھر ایک جملہ عباس کے لیے کہنا ہے، جب تک یہ جملہ نہ کہوں سمجھ نہیں آئے گی۔ جو بھی پڑھتا ہے عزت سیدہ، وہ یہ کہتے ہیں چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، سیرت بطول ہے چکی چلانا، سیرت بطول ہے چکی چلانا، بے وقوف، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، یہ سیرت بطول نہیں، یہ واقعہ ہے، واقعہ ہے۔ میں کیوں آیا گجراں والے حکم کی تعمیل میں مجلس پڑھنے، میں نے وہاں چائے بھی پی، پانی بھی پیا، دوستوں سے بھی ملا، 2-4 بچے بھی ہیں، انہوں نے آج کل رواج ہے تصویریں بھی بنائی، تو جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر چائے پینے آیا تھا، میں چائے پینے نہیں آیا، نہیں وہ دوستوں سے ملنے آیا تھا۔ میں مل سکتا ہے دوستوں سے، لیکن میں آج ملنے نہیں آیا، نہ میں کھانا کھانے آیا، نہ میں کسی کچھ بھی کرنے نہیں آیا، میں آیا ہوں مجلس پڑھنے۔ یہ 3-4 واقعے تھے جو ہو گئے، چائے بھی پی لی، دوستوں سے بھی ملا، آپ سے بھی ملاقات ہوگی، بچوں کو بھی دعائیں دیں، سب کو، یہ واقعے تھے، آیا مجلس پڑھنے ہوں، میں کس سے مدد مانگوں؟ اور نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں، اور یاد رکھے زمانہ کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا۔ جیو آپ سلامت رہے جو حسین کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ حیدر حیدر حیدر، ہاتھ بلند حیدری،
کیا غرض ہے اور کیا شان ہے؟ آخری جملہ فضائل کا، کیا شان ہے حسین کی ماں کی؟ میں پھر کہتا ہوں، کبھی بھی چکی نہ چلاتی اچھا کبھی بھی چکی نہ چلاتی میری مخدومہ اگر کھانے والی ہستی شخصیت میرے مرشد حسین نہ ہوتے۔ بندے آل محمد کے گھر کے رشتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ باپ ہے، ماما ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، حسب ہے، نسب ہے، شجرہ ہے، خاندان ہے، اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں ان کے بھی ہیں، ہمارا شجرہ یار بولو تھوڑا سا، ان کا بھی شجرہ ہے، تو پتہ نہیں یہ پھر پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں، یہ بحث پڑی ہوئی ہے۔ یار خدا کا واسطہ اس گھر کے کچن میں نہیں جانا چاہیے، ہم دروازے تک بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہمارا کام سجدہ کرنا ہے، ماننا ہے ان کو، نہ کہ اندر کی پھول پھال کرنے، کبھی علم کو بند بھی باندھنا چاہیے۔ ایک رشتہ میں اس گھر کا بتاتا ہوں، ادھر والوں کی بھی منت کروں گا، آپ تو مدد کر رہے ہیں، سامنے والے بھی کر رہے ہیں، آپ کی منت کروں گا، بی بی کا واسطہ دے رہا ہوں، اس جملے پہ ضرور بولنا۔ ایک رشتہ میں بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کہوں۔ سیدہ اور مصطفیٰ کہ بی بی کے سامنے مصطفیٰ تشریف لے آئیں تو تشریف لیتی ہیں تو بی بی کھڑی ہو جاتی ہیں، میرے بابا آ گئے۔ خود بی بی سرکار کے سامنے چلی جائے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میری ماں آ گئی ہے۔ الفاطمہ ام ابیہا، اور یار حدیث ہے حسین کے نانے کی، ادھر والوں نے پھر بھی منت نہیں مانی ہے۔ اب جناب اپنی مرضی کریں، میں ان کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں۔ محمد فرماتے فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، یعنی حسرت ہے نا محبوب کبریا کی سیدہ کو ماں کہنا۔ واہ 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 واہ، تو دو چار بندے اور مل جاؤ میں جملہ حوالے کرو۔ حسرت ہے نا کہ مصطفیٰ جیسا سلطان اعظم کہے کہ یہ میری ماں ہے، اور جس مخدومہ کو ماں کہنا محمد مصطفیٰ کی حسرت ہے، وہی بی بی کہتی ہے میرا بیٹا عباس ہے، میرا بیٹا۔ جیو میں نوکر ہو گیا بھجن بٹے پھراؤ تجھے حیدری۔ آباد رہو، مولا ہر شر سے محفوظ رکھے، حضرت عباس کے صدقہ میں مولا آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب داد ٹھیک ہے، جو نعرے والا کام ہے وہ ذرا اچھا نہیں، ذرا علی کا نام ذرا دل سے لینا چاہیے، مہربانی فرمائے۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ سیدہ نے فرمایا یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا۔ تھوڑا تھوڑا مسکراؤ سارے مولا غازی کے نام پر، خیرات مل جائے گی، چہرے پر بہار لے آؤ، بنے ہوئے منہ اچھے نہیں لگتے غازی عباس کے فضائل پر۔ سیدہ نے وصیت نہیں فرمائی، ڈھیر ساری وصیتیں امیر المومنین کو کی ہیں، اور ان میں آخری وصیت یہی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس بی بی کا نام میرے نام جیسا ہے، اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو میرا بیٹا ہے۔ عباس مولا کے ظہور اور آمد و نزول سے بھی پہلے آجو سر، آجو۔ بی بی وصیت فرما کے جا رہی ہیں، تھک گئے ہو تو بس کریں، ورنہ تو میں جب گران میں تعمیل کر رہا ہوں۔ لطف آ رہا ہے اتنا بتا دو، مزہ آ رہا ہے نا؟ تو یا علی اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں۔ یہاں پر بھی سوال ہے کہ جب بیٹا، اور یہاں صرف منہ بولا بیٹا نہیں کہا، یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد میرا حق مل جائے تو اس کو جتنا حسنین کا حصہ ہے اتنا ہی غازی کا ہے، یعنی اپنی وراثت میں شامل فرمایا میری مخدومہ نے۔ منہ بولا بیٹا نہیں کہا۔ اور کبھی کبھی ماں، کوئی ماں کسی اور ماں کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیتی ہے، اس کی دو وجہ ہیں، تیسری نہیں ہے۔ یا اپنے ہاں بیٹا نہ ہو تو ماں کہتی ہے فلاں کسی اور کے بیٹے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا اپنا بیٹا ہو تو خوبصورت نہ ہو، اچھا نہ ہو، بیمار ہو تو پھر بھی کسی اور کے بچے کو پال کے کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کیا جلوہ ہے عباس کی ذات میں، حسنین کے ہوتے ہوئے کہا میرا بیٹا عباس۔
واہ 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 واہ، جو غازی کے نوکر ہاتھ اٹھا رہے مسلسل، میرا عباس آپ کی حفاظت فرمائے، حضرت عباس آپ کا پہرہ دے جاتا، پہرہ دار ہے غازی آپ کا، آپ کے گھروں کا، آپ کی زندگی حفاظت کا۔ تو یا علی وہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام بھی رکھ کے جا رہی ہوں۔ سب کو جانتے تھے علی، لیکن ہمارے لیے پوچھا کیا نام رکھا؟ بی بی نے یوں نہیں فرمایا عباس، یوں فرمایا، ہائے ہائے۔ بی بی کہتے ہیں یا علی جو آپ کا نام ہے نا علی، اس سے میں نے عین لی ہے، اور جو میرا لقب ہے بطول، اس کی میں نے بے دی ہے، اور جو میرے بابا کا آسمانی نام ہے احمد، اس کی الف دی ہے، حسنین کی مشترکہ سین دی ہے۔ یا علی جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا۔ میں نے دہلیز کی عصمت پہ سجدہ کر کے کہا بی بی علی کی عین کیوں دی، اپنی بے کیوں دی، احمد کی الف کیوں دی، حسنین کی سین کیوں دی؟ بی بی کہتی ہے تیرے جیسوں کو سمجھا رہی ہوں جو میرے غازی کے بارے میں باتیں کریں گے کہ عباس یہ نہیں ہے تو عباس یہ نہیں ہے تو عباس یوں نہیں ہے تو عباس یوں نہیں ہے، انہیں سمجھا کے جا رہے ہوں۔ ذرا غور سے دیکھ، علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے، چھوٹی موٹی ہستی نہیں غازی، 5 تن کے نتیجے کا نام ہے عباس۔ واہ 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 واہ، جلدی جلدی ہاتھ اونچے حیدری، آپ جیو، جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو۔ یہ کربلا کے 72 شہید ہیں، ابھی تو ایک پر کھڑے ہیں، یہ ایک ہی ختم نہیں ہوگا، ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتا غازی کی باتیں ختم، مولا کی قسم ہے۔ دیکھو ہائے ہائے ہائے، داد ہوگی ہے تھوڑی، یہ انصاف آپ نے کیا ہے، داد تھوڑی ہوگی، لیکن میں جملہ کہتا ہوں، یہ دیکھ ایک ہوتا ہے بیٹا، چلو پہلے یوں سمجھو کہ جس گھر میں سارے خدا نہ کرے ان پڑھ ہوں تو وہاں پرائمری پاس بھی چودھری ہوتا ہے۔ ہاں یہ خط اسی سے پڑھاؤ تو لیٹر آ گیا تو میٹر آ گیا تو بل آ گیا تو دکان والا سارا، وہ کدھر ہے؟ موبائل بھی وہ کول ہوتا ہے تو موٹر سائیکل بھی وہ کول ہوتی ہے، تو پرائمری سردار لگا ہوا ہے، چونکہ سارے اللہ نہ خدا کرے ان پڑھ ہیں۔ اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری جہل ہوتا ہے، اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے، اور جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہوں وہاں گریجویٹ بھی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے۔ میں ہوتا تو داد شاہ دے کے فارغ ہوتا۔ عباس مکہ مدینے کے چھوٹے موٹے گھر میں نہیں آیا جہاں وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے۔ امام نے داد تھوڑی کر گئے ہو، امامت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، ولایت ہے۔ اتنے بڑے گھر میں آ کر سب نے کہا کمرے بنی ہاشم عباس ہے، کمرے بنی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، دعائیں قبول ہو گئی۔ اور ایک ہوتا ہے بیٹا، ایک ہوتا ہے سپوت بیٹا، دونوں میں بتاتا ہوں۔ جو علم میں، حلم میں، شرافت میں، بخت میں، اقبال میں، عزت میں، سب کچھ میں باپ کے برابر ہو جائے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ جو کسی فضیلت میں اپنے باپ سے بھی بڑھ جائے تو وہ سپوت بیٹا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، باقر مولا سیرت دے بھائی جان، 1 2 3 4 5 بندے ہیں جو میرے ساتھ ابھی بھی شامل ہیں۔ عباس چھوٹے موٹے بندے کا بیٹا نہیں، بلندی جہاں ختم ہو گئی ہے اس سلطان اعظم علی کا بیٹا ہے، تو سپوت بنے تو کیسے بنے؟ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، آپ داد دے نہ جانتے، آپ کی مرضی ہے۔ مصطفیٰ نے علی سے کہا تھا یا علی انت نجم بنی ہاشم، یا علی تو بنو ہاشم کا ستارہ ہے۔ عباس چاند، واہ 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 واہ، جنہیں صفین والا غازی یاد ہے وہ مجھے کیوں داد دے؟ جی ہو جتنا دل کرتا۔ کیا بات ہے،
9 जून कोट शाह बाबा मिसम शाह जी सरकार तो हाज़री होगी। फिर जो जो हुक्म है सारे पूरे किए जाएंगे। आपकी ज़ियारत होती रहेगी आपके साथ। मौला ये सिलसिले चला ही रखे। कुछ नहीं होने लगा आज़ादारी को, क्योंकि जिस जिस चीज़ की बुनियाद अली की बेटी ने रखी है वो कायनात तो हिल सकती है, वो बुनियादें नहीं हिल सकती। ये अज़ाए हुसैन की बुनियाद हम शीयों ने नहीं रखी, शाम जैसे शहर में अली की मौज़मा बेटी ने रखी। जिनकी है निकल गई उन पर राज़ी हो गई, जो है नहीं कर सके बीबी आपको भी खाली ना भेजे। शाम का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, रूहानियत का वक्त है। ज़िक्र हुसैन में बैठे हुए हो, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए एक दफ़ा है कर देना। ऐलान किया है कि झूला बरामद होना है उसका जिसे थोड़े वक्त के लिए झूला नसीब हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। धुपते बहान वाली बीबी सैयदा तुहाडे ते राज़ी होवे, जेड़े समझ के है कर गए हो। नहीं पढ़ सकते खुल के गुरबत भी आले मोहम्मद की। मौला की कसम है, फ़ज़ाइल तो फ़ज़ाइल रहे, मुसीबत पढ़ते हुए भी सोचना पड़ता है पता नहीं ज़माना कहाँ तक चला गया। हुसैन की कसम। और हमेशा जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए। अल्लाह का भी यही हुक्म है कि हमेशा मज़लूम का साथ दो। कहते हैं जी सख्त पड़ गए, ये कर गए, वो कर गए। तेरे चौथे मौला को एक बंदे ने शिकायत लगाई, अगर है करो तो। उसने कहा मौला आपका मरसिया खां जो है ना वो फुला, वो मरसिये में सख्त शेर पड़ता है मसाइब के। मातम किया बाकर के बाबा ने। गल मैं अपनी पंजाबी च करनी, उर्दू च नहीं करनी। मातम करके सजाद फरमांदे ने मैं शाम वेखीए तू सुन भी नहीं सकता। लमान 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 हाथ सीने तक चला गया है, उन्हें हाथों खैरात लग गई है। क्योंकि बीबी की दुआ है कि अल्लाह कौम खल करेगा जो मेरे हुसैन का मातम करेगी। वो आप कौम है, शिया कौम जैसी कौम मैंने दुनिया में नहीं देखी, जिन्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ हुसैन याद है। अल्लाह अकबर। अज़ाए हुसैन की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है गुजरांवाला। बहुत शर्फ है आपके ज़िला को आज़ादारी के हवाले से, मातम मजालिस के हवाले से। बड़े बड़े ज़ाकिरीन, खुतबा, वैज़ीन, उलमा इस शहर से भी गुजरे हैं भी सही, पढ़ते भी हैं। ये हाथ बांध के खड़ा हूँ। 18 साल का था अली अकबर, थोड़ी है करते रहना थोड़ी थोड़ी। जब मैदान करबला में हुसैन ने भेजा, और पहाड़ भी पहला था, पहला पहाड़ दिन का था। और बुजुर्ग समझते हैं कि पहला पहाड़ गर्मियों का ठंडा होता है। ठंडे पहाड़ में अकबर मैदान में गए, और है भी 18 साल का। बीबी मैनू मौत दे इन्होंने है जी खैरात दे। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी लिखते हैं अकबर ने 2 दफ़ा बाबा से पानी मांगा। असगर है 6 महीने का और है भी आखिरी पहाड़ का शहीद। है तो वही जो कर चुके हो, अगर थोड़ी ऊंची करो। असगर ने माँ से भी पानी नहीं मांगा। वाह 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 वाह। असगर ने पानी मांगा तो कब मांगा? कितना मैं मसाइब पढ़ूं, जुमला ही कह सकता हूं अगर आप है करें तो। जब हुसैन ने हाथों पे लिटा के कहा था मांग पानी, बेटा जब तक तू पानी ना मांगे हक को बातिल में फर्क पैदा नहीं होता। ये जुमला मुझे छुरी की तरह खा गया है, लेकिन बंदे है नहीं करते इस जुमले पर। आज अगर गुजरा वाला है कर दे तो चलो मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। जब हुसैन ने कहा ना मांग पानी, बाबा के हाथों पे तड़पा, यूं बाबा को बिला तशबीह देखा, खुश्क लब हरकत में आए रबाब के चन के। बाबा के सामने छोटे छोटे आए हो मेरा अल्लाह, बाबा के सामने छोटे छोटे हाथ बांध के कहता है आपका हुक्म है मैं पानी मांगता हूँ, लेकिन एक वादा आप भी करें। हुसैन कहते मैं कौन सा वादा करूँ? कहते बाबा अगर मेरे मांगने के बाद पानी मिल जाए ना तो फिर पहले खुद पीना। तो बाबा तो सारा दिन का लाशें उठा उठा के थका हुआ है, ज्यादा हाथ आजाद है, समझ आ गई तो एक बार सिर से मार जा ताकि तेरी ते मेरे गुनाह माफ कर जाए अली की गरीब बेटी। हौसला 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 हौसला। तुसी मातमी हो मेरी संगत हो, वज़ादारां नूं मैं जानदा यार। मुक गई है मेरी मजलिस, झूला बरामद होने वाला है। मौला ज़ीशान साहब को बेटा अता फरमाए, आपकी दुआएं कबूल फरमाए, बाबुल हवाए जाए। यही जनाजा है असगर का।
پتہ نہیں کتنا بڑا کریم ہے حسین جو اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بیٹے دیتا ہے. بیٹا ہے کرنا مولا آپ کو کامیابیاں دے میرے بچوں, ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں جو عزادار بیٹھے ہیں. اب آپ ہمارا کل ہے. میں پھر آنا جی اگر آنکھوں تے اپنی زبان سے گل کرا, پنجابی چ گل کرا, میرا پتر تیرے آنکھوں نو سلام میں سمندر بن گیا. گجرا والا جے جملہ تسی سمجھے نہ تے میں تو بعد پڑھنا ہی نہیں, بی بی سن رہے نے. جناب رباب دا جڑا پیکا شہر ہے نا وہ حلب ہے. جدن حلب جو قافلہ گزرے ہے نا تے اصغر دی پاک اماں نو پتہ لگا ہے بھی حلب ہے بڑی اوکھی. ماتمیوں تو اڈی جتیوں تو میں پتر قربان کر دے وہاں جڑے جناب رباب دی غربت نو سمجھ گئے ہو. بڑی اوکھی اصغر دی پاک ماں نے گردن پھیری رسی جو ہن ہے روکی نا اس پاسے میری سین ویکھی ہے جتھے پتر دا سر ہے. ہن ایک لفظ میں سمجھاواں کیویں اصغر دی سانگ نو ویکھ کے آندی ہے ہن منگ پانی. پچھلے معامل تو جناب زینب دی آواز ہے رباب پیکیاں تے ناز تے ہوندے نے. اور میرے جوانوں تانوں اصغر دی ماں خیرات دے گی, سر تے ہاتھ مار لو. جناب رباب تیرے تے میرے ماتم دی گواہ بڑھ دے. واہ 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 سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بی بی دا کرم ہو گیا تو ہوتے یار, سین کرم کیتا ہے, یہ ذاکر دا کمال نہیں, یہ میری مخدومہ دا کرم ہوندے جڑے تواڈے اکھاں تے تواڈے باب. اچھا اچھا تواڈا دل کر گیا ہے نا, حوصلہ کریا جے, حوصلہ کری میرا سونا. اگر تواڈا دل کر گیا تو ایک جملے تے مینوں مہر لوا دیو. حسین دے مداح خان بھی بیٹھن, شاعر بھی بیٹھن, نوح خان بھی بیٹھن, سالار بھی بیٹھن, ماتمی بھی بیٹھن, بزرگان بھی بیٹھن, سادات بھی بیٹھن, عزادار بھی بیٹھن, بانیان بھی بیٹھن. سارے دے سامنے چھوٹا جا ذاکر حسین دا ہاتھ بن کے کھلوتا. بس کر دے میرا سونا, نہ کر نہ کر مسائب ہے بڑا اوکھا میں نے رلایا ہے. یہ بڑی عجیب جی میں عبادت ہے. حسین تاری عبادت قبول کرے, انہاں میں کوئی ظاہر مجبوریاں ہوندے انتظامیہ دے, مولا انہوں نے زیادہ رزق عطا فرماوے. اگر ایک جملے تے مہر لوا دو, تواڈی ہے دی وجہ تو علی دی مخدومہ بیٹی مہر لاندی ہے ساڈے جملیاں تے. ایک مہر لوا دے, میں دنیا تے تیرا نام لے کے پڑھاں گا. حسین نے اللہ نہ کرے کوئی روڈ تے کوئی وڈا ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ کرے, اُدھے تصویرہ نیوز پیپر تے ٹیلی ویژن تے چینلہ تے چل دیاں, تھلے لکھیا ہوندا ہے چھوٹے بچے یہ تصویر نہ ویکھن, بچے دا ذہن نازک ہوندے. اللہ نہ کرے کتے بم بلاسٹ ہو جائے پھر بھی لکھا ہوندہ ہے چھوٹے بچے نے تصویر نہ بھی کھایا دے. میں تو منت کی تے میں مہر لوا دیو. پتہ نہیں کیا ظلم ہویا ہے کربلا ہے چدن بے غیرت حرمل نے ترائے نوکالا تیر کمانے چو کڑے ہے نا, آدھے ہوئے تیر نو ویک کے حسین اکھاں بند کی دیا نے, اصغر نے اکھاں کھولیا نے. بابا دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھے بابا میری گردن چھوٹی ہے, بابا میری گردن وڈی ہوئے یا تیرا بازو زخمی نہ ہوئے. بابا بابا میں اپنی زبان جملہ پہ پڑھتا تو آٹھے حکم نال پہ پڑھتا, ورنہ اردو چ پڑھا ہاتھ ہو بھی تے سینے تے ماریا جے تو غازی دا واسطہ دے نہ کری کنجوسی. آخری جملے تے میں آ گیا, بالکل جھولا ہے تے میرے سامنے لائے ہوئے جے حسین دے ماتمی عزادار سادات عظام, تاکہ میں جملہ آکھا تے میں ماتم دے صدا دیا, تکلیف نہ دیا ماتمی نو, ہوگی دعا قبول. حوصلہ حوصلہ. واہ واہ میں تھوڑی آئے تو قربان ہو جاؤں, جڑے سارے چپ کر کے اندر تسی کلے ہے پہ کر دے. بندہ دنیا تے آوے نا جی, اچھا بس ٹھیک ہے برآمدگی نہیں جی, بندہ دنیا تے آوے انہوں نے حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے, بندہ دنیا تے آوے نا آخری جملہ دے, ہون ختم ہوگی پڑھائی. ساہ کہہ لو, ساہ لے لو, خیر ہے میں نوکر ہاں.
کیا دن حلب کا پھر حکم پہ کر دن میرے بھائی نے مولا دے مدا خان نوی نے اندن ایک جملہ پھر ایک باری سنا پتہ نہیں پڑھی کی میں کریے زندگی یہ ترائے دفعہ بولیے کربلا تو شام تک اصغر دی ماں ایک باری 11 محرم نو حسین دی لاش دے وعدہ کیتا جب تک جیاں گی نہ چھان دے بوا گی نہ ٹھنڈا پانی پیا گی تے جدو حلا پہ گزریے تے پھر پتر نال بولیے ہون منگ پانی کربلا جو مسلمانہ تو مقداری ہے ہون میرا پے کا شاعر آگے بھائی جان ہائے کر دیو سامنے بیٹھا ہے یار ناراض نہ ہومی یا منہ تھلے کر لے چٹی آنکھا کاٹ کے حسین دے پتر نو نہیں رویا جاندہ بندے نے رونا نہ بھی آوے تے ہائے کر لیندہ ہے یار آزادار ہونے دا مقصد ہوندہ ہے ناراض بھی نہیں ہونا میں جملہ پہ آنا بندہ دنیا تے آوے نا وقار حسین تے گھر ہوندہ ہے دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے کائنات واحد شہید اصغر مولا جدہ نہ گھر ہے نہ قبر آئے آئے اجے دنیا تے آیا اصغر تے حسین وطن چھوڑ دیتا پوری کربلا پھر حسین دے پوری جاگیر تیرو اصغر دی قبر نہیں لبڑے اتھے میں جملہ پہ مکانا میں تیرو آج 10 ماتمی اصغر دفن کے تھے 11 محرم نو بے کفن بھرانو چھوڑ کے بھین ٹور گئی شام 13 محرم نو عیسائیاں دا قافلہ کربلا دے قریب تو گزریا ایک خوشبو دا تاجر ہے جڑا قافلے دا سال آ رہا اپنے نوکرانو آندہ ہے میں دنیا تے کوئی ایسی خوشبو نہیں جیڑی میں خریدی یا ویچی نہ ہوئے لیکن جیڑی اس جنگل جو خوشبو پہ ہوندی ہے لگتا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین تے آیا ہوئے آو اس دنال خوشبو دی گل کریے جنگل کربلا رانا صاحب داخل ہو جائے انہاں اپنے پٹکے امام میں اتار کے سٹے ماتم کرنا شروع کیتا چونکہ منظر یہ عجیب ہے کتھے کسے لاش دا ٹکڑا کتھے کسے لاش دا ٹکڑا اپنے نوکرانو آندہ ہے کوئی نبی یا ولی ماریا گئے آو اس اللہ راسی دی قبر بنا کے دفن کریے انہاں قبر بنان دا ارادہ کیتا ہے ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ بہ رہے ہیں اصلی انہوں پوچھ دیں کون ہو تسی یہ آدھے نسی عیسائی ہے وہ دے پھر تسی یہ قبر نہیں بنا سکتے عیسائی پوچھ دے کیوں کہندہ ہے عام بندہ نہیں کون ہے ساڑھے نبی مصطفیٰ دا پتر ہے مک گئی مظفر گڑھ میری مجلس تواری چٹی داڑی دی قسم ہے جے تسی ہے اچھی کرو یا نہ کرو جدر پتہ لگے نا محمد دا پتر ہے سید سردار بیٹھے ہو معافی دے آجے محمد دا پتر ہے عیسائی ماتم کر کے آدھے اگر مدینے آلے محمد دا پتر ہے انہوں ماریا کسے واہ 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 یہ دے مسلمانہ مارے آدھے پھر شرم نہیں آدھی دفن بھی تسی کرو گے قریب جو سید دو قبیلیاں دی جنگ ہوئے ایک غبار پھٹے غبار ہے جو زنجیران دی آواز آئی تیرا بیمار امام فرمائے دے جنگ نہ کرنا اے دے خون دا وارث سجاد میں کوفے تو کربلا معجزے نال پہنچ گیا عیسائیاں نو بولا ہے میں صدقے جاواں عیسائیاں نو بولا کہ بیمار فرمائے دے پہلے کلمہ پڑھو میں ماتم کرا ثواب تو آنو ہوئے جدر حکم دیتا ہے نا کلمہ پڑھو عیسائی سجاد دے پیرہ تے ڈھائی کے ہاتھ بن کے آدھے پڑھ دیئے کلمہ تیرا حکم جو ہے لیکن تنو اپنے اسے باپے دا واسطہ سانو دس تینو لٹانا لا کوئی عیسائی ہاں سجاد آدھے کچھ ہو جائے پہلے میرے نانے تے دادے دا کلمہ پڑھو او میں تیری ہے تو پتر قربان کرا جڑے ہے اچھی کرن لگ گئے 70 عیسائیوں کلمہ پڑھا کے سجاد نے مومن کی تھا فرمیندن ہونو دوویں قبیلے دے لوگ مل کے میرے غریب بابا دی قبر بنا جنہیں جوان بیٹھے تو انو اکبر سلامت رکھے میرا مولا سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری 140 بندہ حسین دی قبر چھوڑ کے ماتم کردہ تیرے بیمار امام دے سامنے ہے باقر دا بابا دو میرے بابے دی کیڑی غربت تے ماتم کر دے ہو آدھن غربت تے نہیں تینو امام سمجھ کے مسئلہ پوچھے رہے ہیں پوچھو مسئلہ آدھن مسئلہ ہے